حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن حشام رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلیں۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ قبیلہ عق میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمہ ہی سے بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں یا ان پر اصرار کرنے لگیں، اور وہ ان سے کہہ رہی تھیں، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی لپکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے؟ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ان کے لیے اسلام لانے سے پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گی جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پشت جتنی نازیبہ باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ، انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ انہوں نے میرے سامنے یہ میرے پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا، رسول اللہ، اب میں خوش ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستے میں سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں
اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پھری، حضرت ام حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ واقعی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمرو نے کہا محمد علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد علیہ السلام کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی ہے تو کل کو ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا کچھ دن پہلے تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا ابو یزید، اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہے، ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کو عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔